آپ کی نظر میں اکارڈنگ ٹو اسلام یہ گھوڑا ہارس ان کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہاں، گھوڑا نا بڑا متبرک جانور ہے، ہولی اینیمل. جتنا اس کا ہمارے قرآن پاک میں ذکر ہے نا، اس سے تھوڑا سا ہندوؤں کی کتاب میں ہوتا نا تو ہندو اس کی پوجا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 صورتوں میں مختلف مقام پر گھوڑوں کے ذکر کی ہیں، مختلف صورتوں میں، اور 7ویں آیت سورۃ العادیات گھوڑے کے اوپر اتاری. گھوڑے کی قسمیں کھائیں، اس کے سموں کی قسمیں، اس کے ہانپنے کی قسمیں، اس کے بھاگنے کی، کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا وہ جانور کیا ہے. کہتے ہیں کائنات میں اللہ نے 2 سب سے خوبصورت چیزیں مرد کے لیے پیدا کی ہیں کائنات میں، جو مرد کو تحفہ دیا ہے، ایک عورت اور ایک گھوڑا. اس کے بعد ہمیں اتنی احادیث ملتی ہیں صحیح بخاری مسلم بخاری میں. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو، گھوڑ سواری کی، پیراکی تیرنے کی، اور تیر اندازی کی. اور یہی تینوں کام یہودی آج اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے. ان میں ایک تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہونی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور انسان نے واپس وہ اسی غاروں کی دنیا میں چلے، پھر یہ گھوڑے کام آنے، یہ تیر اندازی کام آنے. اور گھوڑا پالنا اور گھوڑے کی سواری کرنا سنتے رسول ہے، تو اتنی سنتے ہیں. کہتے ہیں ایک جو سنت ہے وہی جنت میں لے جاتی ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے. کہتے ہیں کہ گھوڑا، روایتیں ہیں کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کے بعد صبح شام فرشتے آتے ہیں اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ جس گھر میں گھوڑا اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی، جو سیانے روایتیں سناتے ہیں. اور گھوڑا بہادری کا نشان ہے، اور یہ اتنا سینسٹیو ہے، اور اتنا اگر آپ نے اس کو پالا ہوا تو آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کا ٹائم نہیں گزرتا. جو گھوڑا پالتا ہے وہ صبح سے شام تک اسی کے ساتھ بزی رہتا ہے. جو عرب قوم ہے نا وہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ شوق ہے گھوڑوں کی نسلیں، اور ان کی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ انسان نے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کی دنیا کو فتح کی ہے. تمام جنگیں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر